میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی مزاج اور طبیعت میں یہ چیز رکھی ہے کہ انسان مختلف چیزوں کی وجہ سے، مختلف امور کی وجہ سے، گناہوں سے، نامناسب کاموں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاتا ہے۔ کبھی انسان بہت ساری چیزوں سے بچتا ہے اپنے والدین کے ڈر کی وجہ سے کہ والدین نے دیکھا، بڑوں نے دیکھا تو مجھے ڈانٹیں گے، برا بھلا کہیں گے یا اس کام کو نامناسب سمجھیں گے۔ اسی طرح بعض دفعہ انسان اپنے استاذ کے ڈر سے، بعض دفعہ اپنے شیخ اور پیر کے ڈر سے، بعض دفعہ انسان اپنے معاشرے، سوسائٹی اور اہل علاقہ کے ڈر کی وجہ سے مختلف کاموں سے بچا رہتا ہے کہ یہ نامناسب کام اگر لوگ مجھے کرتا ہوا دیکھ لیں گے تو مجھے برا بھلا کہیں گے، ڈانٹیں گے، اور اگر ڈانٹ نہ بھی سکیں تو دیکھنے والے مجھے برا سمجھے اور برا سمجھیں گے۔ تو انسان اپنے آپ کو مختلف امور کی وجہ سے، گناہوں سے بچانے کی، نافرمانیوں سے، برے کاموں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ بہت ساری سنتیں ایسی ہیں وہ انسان کو گناہوں سے دور رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کے سر پر عمامہ شریف ہو، پگڑی اس نے باندھ رکھی ہو، اب وہ نامناسب مجلسوں کو اور ایسی جگہوں پر جو سنت کی تحقیر کا باعث بنتی ہوں اور گناہ اور اس قسم کی مجلسیں ہوں، فحش گوئی کی مجلسیں ہوں، تو انسان ان سے دور رہتا ہے کہ لوگ کہیں گے سر پر عمامہ پہنا ہوا ہے اور ایسی نامناسب مجلسوں کے اندر شریک ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایک عظیم اسلام کا حکم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ایک مسلمان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور تمام کے تمام انبیاء کرام کی اور رسولوں کی سنت رہا ہے، وہ داڑھی جیسا مبارک عمل ہے، جس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوفر اللحا و احف الشوارب، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور اپنی مونچھوں کو ترشوا کر چھوٹا کرو۔ اسلام ہمیں اس کی بڑی اہمیت کے ساتھ حکم دیتا ہے اور کفار سے، مشابہت سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ ترغیب، اللہ کے حبیب نے بھی بارہا اس کی ترغیب ہمیں دی ہے۔ تو داڑھی بھی ایسا ہی مبارک عمل ہے کہ یہ بھی انسان کو بہت ساری نافرمانیوں سے، بہت ساری غلط کاموں سے اور بہت ساری ایسی جگہوں سے انسان کو بچا لیتا ہے جو انسان کے گناہوں کے پلڑے کو بھاری کرنے کا سبب بنتی ہے، اور اسی طرح انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال سے یہ داڑھی انسان کو بچاتی ہے۔ ایک شخص نے چہرے پر سنت رسول سجائی ہو تو پھر وہ سنت رسول کا لحاظ بھی رکھتا ہے، وہ راستے کے آداب کا لحاظ رکھتا ہے، وہ غلط بری مجلس، بری سوسائٹی اور ناچ گانے کی محفلوں کے اندر، اس قسم کے غلیظ ترین ماحول کے اندر کبھی بھی جو ہے نا وہ نہیں جاتا کہ کہیں سنت کی تحقیر نہ ہو جائے، اور اگر دل کسی غلط کام کو چاہتا بھی ہو تو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں لوگ میری وجہ سے، میرے گناہ کی وجہ سے میری سنت کی تحقیر نہ کر دیں یا لوگ مجھے ہی کہیں برا بھلا کہنا نہ شروع کر دیں۔ تو انسان کو یہ داڑھی بہت سارے ایسے غلط کام جو معاشرے کے اندر رائج ہیں، بد نظری کی صورت میں، غلط جگہوں پر جانے کی صورت میں اور مختلف چیزوں کی صورت میں، یہ داڑھی انسان کو بچا لیتی ہے۔ اور لوگ بھی بڑے عجیب جب انسان داڑھی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے حبیب کا حکم ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو اللہ کی محبت تو پھر فرمایا سرکار کی پیروی کرو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر انسانوں کو پیدا فرمایا اور قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر آئیں گے، ان میں سب سے اعلیٰ اخلاق، سب سے حسین صورت، سب سے بہترین جسم اور سب سے بہترین خوبصورتی اگر کسی شخصیت کو عطا کی ہے تو وہ تمام انسانیت کے اندر صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ تو ان کی خوبصورتی کی علامت یہ چہرے پر داڑھی مبارک کا ہونا بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر یہ داڑھی مبارک اچھی نہ ہوتی اور یہ چہرے پر بھلی معلوم نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے حبیب، اللہ کے حبیب کبھی بھی جو ہے نا اپنے چہرے پر داڑھی کو نہ چھوڑتے، لیکن چونکہ اس سے بہترین صورت اور نمونہ کوئی نہیں تھا، اس سے بہترین اور خوبصورت چہرہ کوئی نہ تھا، اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر داڑھی کو، اپنے چہرہ انور پر داڑھی مبارک کو سجایا اور اپنے ماننے والوں کو حکم بھی دیا۔
اور کتنا عجیب یہ گناہ ہے۔ لوگ اس میں پھر وسوسے بھی ڈالتے ہیں۔ جب آپ داڑھی رکھنے کا ارادہ کر لیں، اس سنت پر چلنے کا ارادہ کریں، تو لوگ عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں منع کرنے کے لیے اور اس مبارک عمل سے انسان کو روکنے کے لیے۔ کبھی کہتے ہیں کہ جناب ابھی نہ رکھو، تم جو ہے نا اور اتنے گناہ کرتے ہو، غلط کام کرتے ہو، تو یہ داڑھی کی توہین ہوگی۔ یاد رکھیں یہ داڑھی کی کوئی توہین نہیں ہے، بلکہ جس طرح انسان اور دیگر اگر کسی غلط کام میں ملوث ہوتا ہے مسلمان ہونے کے باوجود، جس طرح اس کو اس کا گناہ باقی کاموں کا گناہ ملتا ہے، اسی طرح اگر داڑھی رکھتے ہوئے بھی انسان جو ہے نا کسی اور غلیظ عمل، کسی اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے تو اس کو اس کا الگ گناہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ داڑھی رکھنے کی وجہ سے اس کو ڈبل گناہ ملے گا یا جو ہے نا اس قسم کی کوئی بات، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یا یہ بھی نہیں ہے کہ داڑھی اس شخص کے لیے ضروری ہو جو ہے نا صرف سارے دین کے احکامات پر چلتا ہو۔ دین کے ہر حکم کی الگ اپنی اپنی جگہ حیثیت ہے۔ نماز کی اپنی جگہ، روزے کی اپنی جگہ، حج کی اپنی جگہ، زکوٰۃ کی اپنی جگہ، صدقات و خیرات کی اپنی جگہ۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان دین کے ایک حکم پر عمل نہیں کرتا، اس وجہ سے نہیں کرتا کہ یہ کہے کہ جب تک سارے حکموں پر عمل نہیں کروں گا، پکا مسلمان نہ بنوں، تب تک میں اس حکم پر عمل نہیں کر سکتا۔ نماز نہیں پڑھتا، اس سے کہیں جی نماز پڑھنے آؤ، تو کہے جی میں تو حج بھی نہیں کر سکتا، میں تو حج پر بھی نہیں جاتا اور میں روزہ بھی نہیں رکھتا، تو جب تک میں سارے دین پر نہ چلوں تو میرا نماز پڑھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس شخص کو سمجھایا جائے گا کہ بھائی جیسا کہ آپ کا نماز پڑھنا الگ عمل ہے، روزہ رکھنا الگ عمل ہے، اور دین کے کام کرنا سارے اپنی اپنی جگہ الگ عمل ہے، ایسے ہی داڑھی رکھنا بھی انسان کا ایک الگ عمل ہے، اس کا اپنا ثواب ہے، یہ اپنی سنت کا ثواب رکھتی ہے، وجوب کا درجہ ہے اس کا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے وسوسوں میں آ کر کے جب تک تم کامل مومن نہ بن جاؤ، سارے احکامات پر عمل کرنے والے نہ بن جاؤ، اس وقت تک داڑھی نہ رکھو۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، میں خود اپنے آپ کو آپ پرکھ سکتے ہیں، کون ہے ایسا اس پورے معاشرے کے اندر جو یہ کہہ سکے کہ میں پورے اسلام پر صحیح طریقے سے چل رہا ہوں۔ ہر شخص کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں۔ داڑھی رکھنا الگ عمل ہے، نماز پڑھنا الگ عمل ہے، روزہ رکھنا الگ عمل ہے، سارے اعمال اپنی اپنی جگہ فضیلت والے اور درجے والے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ سب پر عمل کی کوشش کرے، لیکن ایک پر عمل نہ کرنا دوسرے کو چھوڑنے کا باعث نہیں بن سکتا کہ میں تو وہ کام بھی نہیں کرتا تو یہ کیسے کر لوں، وہ پہلے کروں گا یا وہ کروں گا تو پھر یہ کروں گا۔ سب کی اپنی اپنی جگہ حیثیت ہے۔ انسان کو شیطان کے وسوسوں سے، اور قرآن نے کہا نا الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ شیطان انسانی شکل میں بھی ہوتے ہیں اور جنات کی شکل میں بھی جو دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، ایسے وسوسوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ بھی ذہن نشین فرمائیں کہ ایسا عجیب اور گندا غلیظ گناہ ہے یہ، ایسا عجیب۔ آپ کوئی شخص اگر شراب پینے کا عادی ہو، شراب پیتا ہو تو وہ وقتی گناہ ہے، یاد رکھیں، وہ ایک وقت کے اندر شراب پیتا ہے، گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ کوئی زنا کرتا ہے تو زنا کرنے کے وقت نعوذ باللہ اس وقت گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، صرف مثال سمجھا رہا ہوں۔ اسی طرح کوئی بھی اور غیبت جیسا گناہ ہے تو وہ جس وقت آپ غیبت کر رہے ہوں اسی وقت آپ گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے، اسی وقت جو ہے نا آپ کے فرشتہ لکھ رہا ہوگا۔ لیکن یہ ایسا عجیب گناہ ہے جو آپ کی کسی بھی حالت میں جان نہیں چھوڑتا۔ آپ داڑھی کٹوانے والے ہیں، پھر آپ چاہے نماز پڑھ رہے ہوں، پھر آپ چاہے روزہ رکھے ہوئے ہوں، پھر آپ چاہے حج پر گئے ہوں، عمرے پر گئے ہوں، کوئی بھی زندگی میں نیک عمل کر رہے ہوں، ہر وقت یہ گناہ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کا گناہ آپ کے ذمہ لکھا جاتا رہے گا۔ یہ کسی بھی حالت میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ آپ سجدے میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، آپ دین کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، دین کے کسی بھی حکم پر عمل کر رہے ہیں، لیکن یہ گناہ اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ ہر عمل کے اندر آپ کے ساتھ شریک رہے گا۔ ایسا عجیب گناہ ہے۔ تو اس عجیب گناہ سے جو آپ کی نیکیوں میں بھی خلل واقع کرتا ہے، اور آپ چاہے بیت اللہ کے سائے میں بھی نماز پڑھیں اس وقت بھی یہ گناہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، تو اس ایسے غلیظ گناہ کو ہمیں چھوڑنے کی اس سے زیادہ فکر کرنی چاہیے جتنی ہم دوسرے گناہوں کی فکر کرتے ہیں۔ ہمیں اور گناہ بڑے عجیب لگتے ہیں، بڑے سخت لگتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اس گناہ کو کچھ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے کہ جو ہماری نیکیوں میں خلل واقع کر دیتا ہے۔ اور گناہ وقت کے اوپر کرتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور لیکن یہ ایسا گناہ ہے آپ کسی بھی نیک عمل کے اندر مصروف ہوں، یہ آپ کی جان نہیں چھوڑتا، یہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ نیک عمل بھی آپ کا اس گناہ کی وجہ سے کامل اور مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی سرکار کے حکم کے مطابق اپنے چہروں کے اوپر اس سنت کو سجائیں۔ اور خدا نخواستہ یہ ایسا گناہ
کہ ہر وقت تو ساتھ رہتا ہی ہے، اور موت کا، انسان کی موت کا وقت مقرر ہے اللہ کی طرف سے، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کے سامنے چلے جائیں اسی گناہ کی حالت میں، اور زندگی میں تو بہت نیک اعمال کیے ہوں لیکن یہ ایسا گناہ ہو کہ ہماری موت اسی گناہ کے اندر خدا نخواستہ کہیں آ جائے، تو ہم جا کر قبر کے اندر اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم کیا اللہ کے سامنے پیش ہوں گے؟ کس حالت میں پیش ہوں گے جب وہاں پر ہمیں چہرہ انور کا دیدار کروایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ماذا تقول فی حق هذا الرجل، کہ اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس چہرہ انور کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہیں ہماری زبان وہاں پر خدا نخواستہ لڑکھڑا نہ جائے، ہماری زبان کہیں گنگ اور بند نہ ہو جائے کہ ہم نے تو اپنے چہرے کو اس چہرے جیسا بنایا ہی نہیں جس چہرے کو ہمیں وہاں پر دکھلایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے چہرے کو اسی چہرے کے مطابق بنانے کی توفیق دے، تاکہ ایسا نہ ہو، تاکہ وہ وقت آئے جب ہم سب نے قبر کے اندر جانا ہے، ہمارے اوپر لازم یہ مرحلہ آنا ہے، تو ہم وہاں پر اس چہرے انور کو دیکھ کر پہچان لیں، ہماری زبانیں بند نہ ہوں، گنگ نہ ہو، ہماری زبانوں پر روک اور ٹوک نہ لگے، لڑکھڑائے نہ، ہماری زبان فوراً کہہ دے یہ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہرہ انور ہے، اور ہمارا بیڑا وہاں سے پار ہو جائے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ مرزا قتیل یہ ہندوستان کا ایک شاعر گزرا ہے، بڑا شاعر تھا، اور اس صوفیانہ قسم کا کلام بھی لکھا کرتا تھا۔ تو اس کے کلام سے، اس کی گفتگو سے، اس کے اشعار سے متاثر ہو کر ایک شخص ایران سے جو نا فارس سے چلتا ہوا، ایران سے چلتا ہوا اس کی زیارت کے لیے آ گیا کہ اس کے کلام میں بڑا اثر ہے۔ تو وہ یہ سوچ کر آیا کہ جس شخص کے کلام میں، لکھنے میں، اشعار میں اتنا اثر ہے، اتنا بہترین لکھتا ہے، لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے، وہ شخص خود کیسا ہوگا۔ میں اس کا دیدار کرنے کے لیے ایران سے ہندوستان آ گیا وہ شخص۔ تو اس کے پتے کو معلوم کرتا کرتا جب وہ اس کے جگہ تک پہنچا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو ہدایت دینا چاہے، کسی کو کسی بات پر عمل کروانا چاہے، تو اللہ کیسے اس کے لیے راستے برابر کر دیتے ہیں کہ ایران سے ایک شخص کو چلایا اور اس شخص کے پاس بھیج دیا، اس شاعر کے پاس، کہا کہ مرزا قتیل یہ بے دل اس کا تخلص تھا۔ تو یہ اس وقت نائی کے پاس بیٹھا ہوا اور اپنی جو ہے نا داڑھی جو ہے نا وہ ترشوا رہا تھا اور اس طرح اس کے اوپر پھروا رہا تھا۔ جیسے ہی مرزا قتیل کی نظر اس پر پڑی اور کسی نے بتایا کہ یہ ہے جی حضرت حجام کے پاس بیٹھے ہیں اور اپنی داڑھی شیو کروا رہے ہیں، تو اس شخص کے جو ایران سے چلتا ہوا اس شخص کی محبت میں یہاں آیا، اس کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اس کی تو جو محبت، جو تعلق اس کے ساتھ تھا، وہ تو جو عمارت اس کی عظمت کی، تقدس کی بنا کر کے آیا تھا، یکدم زمین بوس ہو گئی۔ حیران ہو گیا کہ جس شخص کی خاطر میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، وہ شخص تو خود سنت کا تارک بنا ہوا یہاں سنتوں کو رونتا ہوا پھر رہا ہے، تو میں اس شخص کی محبت میں کیسے گرفتار ہو کر یہاں آ گیا۔ حیران اور پریشان ہو کر اسے کہنے لگا، آغا ریشمی تراشے، آئے اللہ کے بندے، کیا تو اپنی داڑھی کٹوا رہا ہے، تو داڑھی منڈوا رہا ہے؟ میں تیرے عشق میں وہاں سے چل کر یہاں آ گیا اور تیرا اپنا یہاں یہ حال ہے، اپنی داڑھی کٹوا رہا ہے یہاں پر۔ تو وہ بھی مرزا قتیل تھا، کہنے لگا ہاں داڑھی کٹوا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا، اپنی داڑھی کٹوا رہا ہوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے، میں اپنی داڑھی کٹوا رہا ہوں۔ تو کہنے لگا، اب دیکھیں اس شخص نے ایسے الفاظ اللہ نے اس کی زبان پر جاری کروا دیے جس سے جو ہے نا اس مرزا قتیل کے دل پر ایسی چوٹ لگی۔ شاعر انسان تھا، الفاظ کو، اس کے ہیر پھیر کو، اس کی چوٹوں کو سمجھتا تھا۔ اس شخص نے کہا ہاں تم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے، اپنی داڑھی کٹوا رہے ہو، لیکن اللہ کی قسم گنبد خضرا میں مکین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہے ہو، ہمارا کسی کا دل نہیں دکھا رہے۔ یہ سننا تھا مرزا قتیل وہیں پر چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اب لوگ سارے حیران کہ پتہ نہیں مرزا کو کیا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش میں لایا گیا، ہوش میں آیا، اس شخص کو اپنے قریب بٹھا کر کہنے لگا کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جانے جاں ہم راز کر دی، کہ اللہ اے اجنبی، اللہ تمہیں بہترین جزائے خیر دے کہ تم نے میری آنکھوں کے اوپر آیا ہوئے پردے کو ہٹا دیا اور تم نے میرے دل کو اس دل ربا سے جس کے متعلق میں کلام لکھا کرتا تھا اس کے ساتھ بالکل ملا دیا۔ تو یہ مرزا قتیل جو یہ دلیل پیش کر رہا تھا کہ بھائی اپنا عمل ہے، میرا مسئلہ ہے، میرا اپنا معاملہ ہے، اپنی ذات کا معاملہ ہے، تمہیں میرے معاملات میں دخل اندازی کا کوئی جو ہے نا وہ اختیار نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ گنبد خضرا کی مکین کے دل کو زخمی کر رہے ہو، تو مرزا قتیل کے دل پر
ایسی چوٹ لگی کہ اسی وقت اس نے توبہ طائب ہو کر اپنی داڑھی، تو وہ اصل میں اس کے پیچھے فلسفہ یہ رہا کہ اس شخص نے اتنے دور سے سفر کر کے ایران سے چلتا ہوا آیا اس کے پاس سفر کر کے اور اس کی ملاقات کے لیے، تو دل میں ایسی چوٹ لگی، ایسی آہ لگی، اور پھر اخلاص کے ساتھ اس سے یہ بات کہی تو اللہ نے اس کے سفر کے آنے کی وجہ سے اس بات کو قبول فرما کر مرزا قتیل کے دل کو بدل کر کے رکھ دیا۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی بدل کر کے رکھ دے۔ یاد رکھیں کہ تفاسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون جن جادوگروں کو لے کر کے آیا تھا، تفاسیر نے لکھا ہے کہ ان سب کو اللہ نے ہدایت دے دی، اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے مختلف مقامات کے اوپر، قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم تو جہانوں کے رب پر اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں، ہم تو اس نبی پر ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ تو ان کے متعلق یہ لکھا ہے کہ وہ سارے مقابلے میں آئے تھے، فرعون کے ماننے والے تھے، فرعون کو خدا تصور کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے آئے ہیں، لیکن کیوں اللہ نے ان کے دلوں کو اتنی بڑی گستاخی کے باوجود اللہ نے ان کو ہدایت سے نوازا؟ فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جادو کے زور پر جو ہے نا، اور اپنے حلیے کو جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے حلیے کی طرح بنا کر کے آئے تھے، تو اللہ کو یہ پسند نہ آیا کہ میرے موسیٰ کا جو ہے نا، کلیم اللہ کا جو ہے نا حلیہ بنا کر کے آئیں اور میں ان کو ہدایت سے محروم کر دوں۔ ہاں، آپ کو اپنے لیڈر کا یا اپنے کسی بچے کا کوئی ہم شکل مل جائے، آپ اس کا کتنا ادب اور احترام کریں گے، کتنا خیال کریں گے، کتنی محبت کا اظہار کریں گے، کتنا خوش ہوں گے آپ اس کے ساتھ، کتنا اس کا احترام کریں گے، کتنا اس کا خیال رکھیں گے کہ آپ کے لیڈر کا ہم شکل ہے یا آپ کے جو ہے نا بچوں کا ہم شکل ہے۔ تو وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کے شکل کی طرح، ان کے چہرے انور کی طرح اپنے چہرے کو بنانے کی کوشش کرے، تو رب العالمین جو سرکار دو عالم حبیب اللہ ہے، اللہ کے محبوب اور دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو وجود دیا، اللہ تعالیٰ نے جن کے صدقے اس کائنات کو، اس پوری کائنات کی ہر شے کو وجود دیا اور اس سارے نظام کو اللہ نے چلایا۔ تو جو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرح اپنے حلیے کو بنا کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اللہ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے؟ ہمیں اپنے لیڈروں کے ہم شکل سے محبت ہو، اپنے بچوں کے ہم شکل سے محبت ہو، اس کا خیال اور احترام کریں، تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بننے کی کوشش کرے، ان کی سنتوں پر اپنے آپ کو حلیے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، تو ہم کر تو ٹوٹا پوٹا ہی سکتے ہیں، ہم تو اپنا عمل نقل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، اللہ ہماری اس نقل کو بھی اصل بنا کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، تو یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں اس سنت پر عمل سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں دنیا کے اندر، چہروں پر داڑیاں سجا رکھی ہیں، کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، کوئی دنیا کی فیلڈ انہیں نہیں روکتی آگے بڑھنے سے، کوئی دنیا کا کام اس داڑھی کو رکھنے کے بعد اس کے حصول میں رکاوٹ نہیں بنتا، بلکہ ہم اپنے ذہنوں کے اندر جدید مغربی دنیا سے، جدید نظریات سے متاثر ہو کر اپنے ذہنوں کے اندر مختلف خدشات بنا لیے ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے ہمیں اپنے اسلام کے اوپر اطمینان نہیں ہے، اپنی اسلامی تہذیب اور کلچر کے اوپر ہمیں جو ہے نا وہ مضبوطی اور گرفت نہیں ہے، ہم احساس کمتری کا شکار ہو کر دوسری قوموں کی نکالی میں ایسا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قوم وقت کے اوپر غالب ہوتی ہے، جو قوم جس وقت غالب ہوتی ہے، اس کا کلچر، اس کی تہذیب، اس کی زبان بھی ساری دنیا پر غالب ہو کر کے چلتی رہتی ہے۔ تو اس وقت چونکہ مغربی دنیا، کفار، یہود، یہ لوگ ہمارے اوپر غالب ہیں اور ساری دنیا میں نظام ان کا چل رہا ہے، تو ان کی تہذیب بھی ہمارے اوپر اسی انداز سے غلبہ پاتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلام کو سمجھنے کی، اس پر مر مٹنے کی، اس کے احکامات کو، سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔